تھوڑی دیر کچھ مفید باتیں اللہ کی توفیق سے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اس وقت دنیا کے ہر انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کم کوئی زیادہ سب پریشان ہے، سب مصیبتوں میں مبتلا ہے، سب بلاؤں میں گرفتار ہے۔ ہم لوگ دین کی خاطر جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے مالداروں سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے اور غریب مزدور لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مالدار طبقہ بھی پریشان ہے اور غریب لوگ بھی پریشان ہیں، سرمایہ دار لوگ بھی پریشان ہیں اور مفلس لوگ بھی پریشان ہیں، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ بھی پریشان ہے۔ کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کے مسائل کو لے کے پریشان، کوئی اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر پریشان۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اتنے دکھی ہیں کہ وہ ان کو یہ دنیا اجاڑ سی لگتی ہے، یہ دنیا سونی سی لگتی ہے اور ان کی ایک تمنا ہے کہ جو چیز قربان کرنی پڑے قربان ہو جائے، لیکن اللہ گھر میں کوئی چراغ جلانے والی اولاد دے دے۔ کوئی اولاد کو لے کر پریشان، کسی کی اولاد ہے 4 5 بیٹے ہیں، 8 10 بیٹے ہیں، وہ اولاد کو لے کر پریشان کہ اولاد نافرمان ہے، کرے تو کیا کرے۔ بلکہ بعض لوگ تو معاذ اللہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوگا، غرض کہ اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہ ہے تو پریشان۔ اسی طریقے سے بعض لوگ صحت کو لے کر پریشان ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کو لے کر پریشان ہے، بعض لوگ مال و دولت کو لے کر پریشان ہے۔ غرض کہ ہر انسان دکھی ہے، انسان دکھوں میں مبتلا ہے، بلکہ تم لوگوں کی میں پڑھ چکے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی بندہ دکھوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے کوئی نشے میں گرفتار ہو رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دکھوں سے کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر سکے۔ کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی علماء کے دروازے پر آتا ہے اور آنے کے بعد تعویذ طلب کرتا ہے، حضرت تعویذ دو تاکہ مصیبت دور ہو جائے۔ کوئی بندوں کے آنے پر جا کر دعائیں کرتا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد مصیبت بن جائے۔ کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، لیکن ایک بات ایمان رکھتی ہے آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آج ہم تو پریشان ہیں، آج ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں، آج ہم بلاؤں میں مبتلا ہیں، آج ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ہر انسان دکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذات اپنے مسائل کا حل ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں چلے جا کر کے تھوڑی دیر کے لیے گڑگڑا لینا اور دعائیں کر لینا یہ مسائل کا حل ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یقیناً یہ ہماری صحیح سوچ بہت زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آخر ہماری مصیبتیں کیوں ہیں، ہماری تکلیف کیوں ہے؟ تو آئیے قرآن پر کہتا ہے، قرآن مقدس نے مصیبتوں کی وجہ بیان کی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے آتی ہے۔ جس قرآن کو مان کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جس قرآن پر ایمان لا کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر جو مصیبتیں ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ اس کو مصیبتوں سے نجات عطا کرے، اللہ اس کو تکلیفوں سے نجات عطا کرے۔ ہر انسان چاہتا ہے مصیبت سے نجات۔ قرآن کہہ رہا ہے جرائم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہو،
اللہ اکبر. ذرا انسان اپنے اعمال کا جائزہ تو لے, ذرا انسان اپنے حالات کا جائزہ تو لے. اللہ اکبر. مسلمان اپنی راتوں کا جائزہ لے. ہم اپنی راتوں کو کہاں گزار رہے ہیں, ہم اپنی راتوں کو کیسے گزار رہے ہیں, ہم اپنی راتوں کو کن حالات میں گزار رہے ہیں, ہم اپنے دن کیسے گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم صبح کرتے ہیں تو گناہ کرتے کرتے ہیں, ہم شام کرتے ہیں تو گناہ کرتے کرتے ہیں. اللہ اکبر. سن لو, جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے, جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے, جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی کان کھول کے سن لو, اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے, یہاں زیادہ سے زیادہ کسی کا باپ عالم ہو سکتا ہے, کسی کا باپ محدث ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ کسی کا باپ ولی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں کے کسی مجمع میں اللہ اکبر کسی کا باپ نبی نہیں ہو سکتا. بولو ہے کسی کا باپ نبی؟ اللہ اکبر نہیں, ہرگز نہیں. اس لیے کہ نبوت تو آمنہ کے لال پر ختم ہو چکی ہے, ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر گناہ تم اور میں کیا, اگر نبی کا بیٹا بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی تباہ کرتا ہے, اللہ اس کو بھی برباد کرتا ہے. اگر نبی کا بیٹا بھی جرم کرے, کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا, اے نوح کشتی بناؤ, اس کشتی میں صرف مومن بیٹھے گا, اس میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. آپ اندازہ تو کریں, میرے ان جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں جو پوری رات کوئی زنا کے اڈے پر, کوئی شراب کے اڈے پر, کوئی جوئے کے اڈے پر, کوئی عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھنے میں وقت گزار رہے ہیں, کوئی لڑکیوں سے فون پر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات کر کے ان کے ساتھ گناہوں کی بات کرتے ہیں, گناہوں کے پلان بناتے ہیں, اور پھر سوچتے ہیں راتوں کو لڑکیوں سے پاک اور جرائم کی بات کریں گے, اور صبح ان کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا, ان کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا. تم عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھو گے اور پھر گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا. اگر قرآن کو مانتے ہو اور یقین نہ مانتے ہو تو یہ میں قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں. اندازہ تو کریں, 950 سال تک تبلیغ کرنے والے پیغمبر, اولو العزم نبی, دنیا کے پہلے رسول, صاحب شریعت پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں, اللہ جب اللہ نے حکم دیا نوح کشتی بناؤ, اس میں صرف مومن بیٹھے گا, کوئی غیر مومن نہیں بیٹھ سکتا, اللہ کا غدار نہیں بیٹھ سکتا, اللہ کا نافرمان نہیں بیٹھ سکتا. کشتی نوح بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے, لیکن اللہ کا حکم ہے میرے غدار اور نافرمان کو نہ دکھانا. طوفان آئے گا, باپ ہوتا ہے, عالم بھی ہو باپ, ولی بھی ہو باپ ہوتا ہے, نبی بھی ہو باپ. اللہ سب کے سینے میں دھڑکنے والا دل دیتا ہے. کوئی نبی ہو تو اولاد کی محبت, ولی ہو اولاد کی محبت, عام انسان ہو اولاد کی محبت ہوتی. ہر انسان کے سینے میں اولاد وفادار ہو یا بے وفا, اولاد فرما بردار ہو یا نافرمان, سب کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے. جب حضرت نوح نے کشتی تیار کر دی تو ایک دل میں خیال آیا, سب بیٹھے میری بنائی کی کشتی میں, میرا بیٹا نہیں بیٹھا, تو اللہ سے اس کی مولا مجھے اجازت دے دے کہ میرا بیٹا اس کشتی میں بیٹھے. اللہ نے فرمایا نہیں, تمہارا بیٹا کافر ہے اس لیے یہ کشتی میں وہ نہیں بیٹھ سکتا. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی, بیٹا نہیں مانا, پھر سے بارش کی, حکم آ گیا, اے نوح
اگر اس کے بعد تم نے کسی سفارش کی تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دو، تمہارا نام محبوبوں کی فہرست سے کاٹ دیا جائے اور تاریخی اولاد چلائے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح نے دیکھا نگاہ کے سامنے ان کا جوان بیٹا غرق ہو گیا۔ کیا آپ یہ نہیں تصور کرتے کہ اگر نبی کا بیٹا خدا کے ساتھ بغاوت کرے تو اللہ اس نبی کی نگاہوں کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق کر دیتا ہے، ان کے بیٹے کو تباہ کر دیتا ہے، ان کے بیٹے کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمارا باپ نبی تو نہیں، اگر آج ہم زنا کے اڈوں کو آباد کریں، شراب کے اڈوں کو آباد کریں، چوہوں کے اڈوں کو آباد کریں، عورتوں کے ساتھ باپ کی نظر ڈالے ان پر، سود کے دھندے کریں، حرام کاروبار کریں، چوریاں کریں، محفلوں میں اس لیے جائیں تاکہ لوگوں کے موبائل نکالیں، لوگوں کی چیز کاٹ دیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر سوچ رہے ہو کہ ہمیں صحت ملے گی، ہمیں طاقت ملے گی، ہمیں قوت ملے گی؟ نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا تمہیں نہیں پتا جس قوم کو راتوں رات سور اور بندر بنا دیا گیا تھا سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے، ان علماء سے پوچھو وہ کوئی معمولی خاندان کے لوگ نہیں تھے، وہ نبیوں کی اولاد تھے، وہ پیغمبروں کی اولاد تھے۔ قرآن نے ان کو بنی اسرائیل کہا ہے، اولاد یعقوب کہا ہے، اور یعقوب علیہ السلام پھر اتفاق اللہ کے نبی ہے بلکہ ابو الانبیاء ہے۔ اللہ اکبر، غور تو کریں، اگر اللہ منع کر دے سنیچر کے دن شکار کرنا اور وہ سنیچر کو شکار کرے مچھلیوں کا تو اللہ ان کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دے، پھر ہم کیا دکھا کر لائے ہیں؟ زنا کریں تو بھی جنت نہیں جاتی، شراب پیے تو بھی جنت نہیں جاتی، جھوٹ بولے تو بھی جنت نہیں جاتی، چوری کرے تو بھی جنت نہیں جاتی۔ سن لو، جب تک مسلمان جرائم کرتا رہے گا اس وقت تک اسی طرح مصیبت میں مبتلا رہے گا، اسی طرح بلاؤں میں مبتلا رہے گا، اسی طرح تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ آگے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو اس آیت کریمہ کو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو سمجھانے لگے، اس کی تفسیر بیان کرنے لگے، تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو تمہارے بدن میں کھجلی آتی ہے، یعنی تمہیں جو جسم تمہارا کھجاتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کبھی کھجلی بھی نہیں آئے۔ یہ جو تمہاری آنکھیں پھڑکتی ہے، یہ جو تمہارے جسم کا حصہ کبھی کبھی جو ہے وہ پھڑپھڑانے لگتا ہے، کوئی کہتا ہے آنکھ پھڑک رہی ہے تو خوشی ہوگی، آنکھ پھڑک رہی تو ایسا ہوگا، آنکھ پھڑک رہی تو ویسا ہوگا، جس کو پھڑک رہا ہے تو یہ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، آیت مبارکہ کے ضمن میں فرما رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں جو دھڑکتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے چہرے پہ جو درزہ داری ہوتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اگر تمہارا چراغ بھی بجھتا ہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اگر تمہیں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ پتہ چلا اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہ لگے، کبھی اس کا چراغ بھی نہ بجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اسی لیے تو بزرگان دین اگر ان کو ٹھوکر لگتی تھی، اگر ان کو کانٹا چبھتا تھا تو وہ کانٹا بعد میں نکالتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ اگر ان کا چراغ بجھتا تھا وہ چراغ بعد میں جلاتے تھے، پہلے توبہ کرتے تھے۔ اگر ان کو کھجلی آتی تھی اللہ اکبر وہ جسم بعد میں کھجاتے تھے، وہ پہلے توبہ کرتے تھے۔ آپ اندازہ تو کریں جسم کو کھجلی بھی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، آنکھیں بھی گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے، جسم میں لرزہ گناہوں کی وجہ سے جاری ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب آئے ذرا اور آگے بڑھیں، مشکات شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کروں۔ آج پوری دنیا میں مشرق سے لے کے مغرب تک، چاہے عالم عرب ہو، چاہے عالم عجم ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے دنیا کا کوئی ملک ہو، صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کا جائزہ لے لو۔ پوری دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے، جو صدر ہے، جو وزیر ہے، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، اکثر لوگ ظلم کر رہے ہیں، اکثر لوگ
نافرمانی کرنے لگتے ہو، جب تم میرے غضب کو دعوت دیتے ہو تو میں تم پر ظالم برا مسلط کرتا ہوں، اور لوگوں کے دل میرے ہاتھوں میں ہے جیسا کہ میری شان ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جیسا اللہ کی شان ہے اس کے ہاتھوں میں لوگوں کے دل ہے. اللہ فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہوں دلوں میں محبت پیدا کرتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہوں. جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے میں تم پر ظالم برا مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہوں، تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں. پتہ چلا سیاسی پارٹیوں کی محنت سے حکمران نہیں بنتے بلکہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے اچھے حکمران بنتے ہیں، اور تمہارے جرائم کی وجہ سے ظالم حکمران بنتے ہیں. یہ اسلام کہہ رہا ہے اپنے مسائل کا حل چاہنے والوں جب تک زنا کے اڈوں پر مسلم قوم کے جوان زنا کرتے رہیں گے، ظالم حکمران تم کو پیدا کرے مانتے رہیں گے، تمہارا استحصال کرتے رہیں گے. اگر تم جو ہی شراب کے اڈوں پہ جا کر شراب کے پیالے اچھالتے رہو گے، اسی طریقے سے تم پہ ظلم ہوگا، پوری دنیا کے پہ ظلم کرے گی. اللہ فرما رہا ہے مشکات شریف کی حدیث میں میرا اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم ظلم کرتے ہو یہاں پر یعنی گناہ کرتے ہو، جرائم کرتے ہو تو میں تم پر ظالم برا مسلط کرتا ہوں، ان کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیتا ہوں، ان کے دل میں تمہاری لیے سختی ڈال دیتا ہوں. پھر تم گر گراتے ہو. کہاں گر گراتے ہو؟ حکمرانوں کے آگے گر گراتے ہو. پھر تم گر گراتے ہو. کہاں گر گراتے ہو؟ اپنے جیسے انسانوں کے آگے. اللہ فرماتا ہے ان کے آگے گر گرانے سے کام نہیں چلے گا. اگر حالات بدلنا ہے، حالات تبدیل کرنا ہے، وہ اللہ فرماتا ہے ان کے آگے مت گر گراؤ. اگر گر گرانا ہے تو میرے دربار میں گر گراؤ. اگر روکا کرنا ہے تو اللہ کے دربار میں. آج پوری دنیا کا مسلمان کہتا ہے مولانا ظالم حاکموں سے ہم تنگ آ گئے. علاج کو حدیث میں بتاتا ہے، علاج قرآن نے بتا دیا. اپنے کرتوت درست کر لو، اپنی عقیدتوں کا قبلہ درست کر لو، اپنی دشا اپنی دشا درست کر لو. کہاں جا رہے ہو؟ یہ ظالم حکمران پوری دنیا کے ابھی لمحے کے اندر تبدیل ہو. پہلے ہمیں بدلنا ہوگا، پہلے ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. ہم کیا ہیں؟ صبح ہماری اس حالت میں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان صبح کو اٹھتا ہے تو یہ جرم کرتے ہوئے کہ فجر کی نماز وہ بستر میں ترک کر دیتا ہے، فجر کی نماز وہ بستر میں چھوڑ دیتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو محلے کی مسجدوں کے اندر فجر کی نماز میں آتے ہیں، جلسوں میں رات کے 3 بجے تک جاگیں گے لیکن فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوں گے. آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی اپنے جیسا انسان ہمیں دعوت دے، کارپوریٹر بلائے، ایم ایل اے بلایا، ایم پی بلایا، پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. آج ایم ایل اے نے بلایا، آج ایم پی نے بلایا، آج کارپوریٹر نے بلایا. اے میری قوم کے جوانوں، ہم سے بڑھ کر خوش نصیب اور وی آئی پی کون ہوگا؟ کسی کو کارپوریٹر بلاتا ہے، کسی کو ایم ایل اے بلاتا ہے، کسی کو ایم پی بلاتا ہے، کسی کو وزیر بلاتا ہے، کسی کو بادشاہ بلاتا ہے، کسی کو صدر بلاتا ہے. محمد رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ہمارا مقام یہ ہے ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ ہمیں بلاتا ہے، اپنے گھر میں بلاتا ہے. کتنے جانے والوں، ایک دن میں 5 مرتبہ میرا اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اپنا مہمان بنا کر بلا رہا ہے. افسوس سب کے پاس جانے کے لیے وقت ہے، رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے وقت نہیں. سب کے پاس گڑگڑانے کے لیے وقت ہے، رب کی بارگاہ میں گڑگڑانے کے
اور میری قوم کے جوانوں، اگر صرف سننے آئے ہو، ویڈیو بنانے آئے ہو، فوٹو لینے آئے ہو تو میں تم سے کچھ نہیں کہتا، اور اگر اپنے مسائل کے حل کے لیے آئے ہو، جس میدان میں اتنی بڑی تعداد میں جوان جمع ہو جائے اور اگر دل میں بات لے لے، ایک جوان کے بدلنے سے پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر ہزاروں جوان اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، میرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یاد رکھنا، میرے اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، میرے خدا کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، میرے نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے قل صدق اللہ، اے محبوب فرما دو اللہ سچا ہے۔ آؤ نا سب کی باتوں پہ یقین کر کے دیکھا، ذرا رب کی بات پر بھی یقین کر کے دیکھیں، ذرا رب کی بات پر بھی عمل کر کے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے حالات کسی کے آگے گرانے سے نہیں بدلیں گے۔ اچھے دن لیڈر نہیں لا سکتے، اچھے دن خدا لائے گا، اچھے دن خدا لائے گا، لیکن اپنے آپ کو بدلو تو صحیح، اپنے آپ کو تبدیل تو کرو۔ میرے بھائیو، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آج میرا جوان جوا کھیل رہا ہے، جوے میں ڈوبے ہوئے ہو۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اللہ اکبر، میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا میرا جوان جنگلی رمی کے چکر میں، جوے کے چکر میں، موبائل گیم کے اندر مبتلا ہے، گھنٹوں گھنٹوں موبائل گیم سے لے کر کے بیٹھے ہیں۔ ماں بلا رہی ہے، آنے کو تیار نہیں، باپ آواز دے رہا ہے، سننے کو تیار نہیں، اسکول جانا ہے کوئی دلچسپی نہیں، کالج میں پڑھائی کرنا ہے کوئی دلچسپی نہیں، کسی کی کوئی فکر نہیں، گیمز اور گیمز۔ اللہ اکبر، بعض گیمز تو ایسے ہیں کہ اس کے اندر باضابطہ طور پر شرک ہے، بعض میں کفر ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ، مسلمان مر جاتا تھا لیکن کبھی ایمان سے ہاتھ نہیں دھوتا تھا، مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے لیکن مسلمان کبھی دین سے دوری اختیار نہیں کرتا تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ گیمز کے ہاتھوں اپنا ایمان برباد کر رہے ہو، گیمز کے ہاتھوں اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، میرے تمہارے نبی نے فرمایا جس نے جوا کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا، اور جب جوا کھیلنے والا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، علماء کرام سے مصافحہ لینے کے لیے کتنے تڑپتے ہو، بے چین رہتے ہو، ہونا بھی چاہیے کیونکہ مصافحے کی برکت ہے۔ ایک بادشاہ مر گیا ظالم، اس کو کسی نے خواب میں جنت میں ٹہلتے دیکھا۔ اللہ اکبر، تو کہا او اللہ کے دشمن تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے، اسی کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت عطا کر دیا۔ کہ علماء کے، اولیاء کے، بزرگوں کے ہاتھ چومنے کی برکت یہ ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جب قیامت میں اللہ کے رسول ہمارے سامنے آئیں گے تو کیا ہماری تمنا نہیں ہوگی کیا حضور کے ہاتھ چومے، حضور سے مصافحہ کرے؟ اور آقا نے فرمایا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن میں اپنی امت سے مصافحہ کروں گا، لیکن اللہ اکبر، جب میرے آقا قیامت میں اپنے غلاموں سے مصافحہ کر رہے ہوں گے اور وہ جوان جنہوں نے جوا کھیلا ہوگا اور جوئے کی وجہ سے ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، تو کیا وہ اپنے نبی سے مصافحہ کر سکیں گے؟ کیا وہ اپنے آقا سے مصافحہ کر سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں، آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، حالات بدلنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ میرے بھائی، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ کسی کے جادو نے ہم کو تباہ نہیں کیا، ہمارے اعمال نے ہم کو تباہ کیا، ہمارے گناہوں نے ہم کو برباد کیا۔ جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کہ اتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ کرنا، جادو کے پیچھے جادوگر کی کوشش تباہ کرتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے غضب سے بڑھ کر کسی کی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرعون کا انجام دیکھو، دولت کے پل پر، دولت کے
جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے تو دنیا میں کوئی طاقت اللہ کے عذاب کو بچا نہیں سکتی. اس لیے اگر آج گناہوں کے اڈوں پر اپنی راتوں کو گزار رہے ہو, اگر جرائم کے اڈوں پر اپنی راتوں کو گزار رہے ہو, یوں ہی تباہی ہوگی, یوں ہی بربادی ہوگی, یوں ہی جو ہے وہ انسان بے چین رہے گا, بے قرار رہے گا. اے میری قوم کے جوانوں اور اے خاتون کے جنت کی کنیزوں, یہاں اگر عورتیں موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں, کب تک دوپٹوں کو مفر بنا کے پھرتی رہو گی, کب تک پتلے پتلے اور پانی کی لباس پہنتی رہو گی, کب تک شوہر کی نافرمانی کرتی رہو گی, کب تک سیریل دیکھ کر سیریل کے اداکارہ کے طریقے پر چلتے رہو گی. آؤ آج اس محفل میں اپنے اللہ کو منا لیں, اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, رب کی بارگاہ میں گر گرا لیں. میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آ گیا, برکت والا مہینہ آ گیا. میرے آقا اللہ سے ہمیں جوڑنے کے لیے آئے تھے, اللہ کے قریب رکھنے کے لیے آئے تھے. میلاد کا مقصد صرف قمقمے نہیں, میلاد کا مقصد صرف جھنڈے نہیں, میلاد کا مقصد صرف محفلیں نہیں, میلاد کا مقصد صرف نعرہ نہیں. میلاد کا مقصد یہ ہے اللہ کے دین پہ عمل کر کے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو. بس اپنی گفتگو کو ایڈ کی طرف لے جاتے تھے. حل یہ ہے پلٹو اللہ کی طرف, لوٹو اللہ کی طرف. کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. دو باتیں ایسی رکھتا ہوں, ایک بات آرام سے سننا, اگر میرا اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے کوئی نہیں. امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں, جان لیں جرم اور گناہوں کی تباہی. ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جب حضرت نوح نے فرمایا اے نافرمانو اللہ کا عذاب آئے گا, اور اللہ کا عذاب آئے گا تو تم سب اس میں ڈوب جاؤ گے, طوفان آئے گا, اس طوفان میں غرق ہو جاؤ گے, اتنا پانی آئے گا تم سب ڈوب جاؤ گے. چند لڑکے ہوشیاری کر گئے, انہوں نے کہا نوح تیرے اللہ کا عذاب آئے گا, ہم اتنی دور بھاگ جائیں گے کہ تیرے اللہ کا عذاب جہاں تک نہیں آ سکے گا. اور وہ بھاگ گئے, اتنی دور بھاگے, ان کو لگا کہ یہاں طوفان نہیں آ سکتا. ایک غار میں جا کر چھپ گئے, اس غار میں گئے, وہاں ان کو پیشاب لگی. جب پیشاب کرنے بیٹھے تو ان کی اتنی پیشاب ہوئی, اتنی پیشاب کی کہ خود ہی کے پیشاب میں وہ گھر کر گئے, خود ہی کے پیشاب میں. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی طاقت کو سمجھتے ہیں؟ موبائل کے اندر اگر تم گندگی مشکل پاسورڈ ڈال کر کے چھپا کے رکھتے ہو, بیوی سے چھپا سکتے ہو, ماں باپ سے چھپا سکتے ہو, مولوی سے چھپا سکتے ہو, مولا سے نہیں چھپا سکتے. رات کی تنہائی میں دن میں سفید کپڑے پہن کے نکلتے ہو, اور اگر رات میں پاپ کرتے ہو, تنہائی میں گناہ کرتے ہو, سب سے چھپ چھپے, لیکن خدا سے نہیں چھپ چھپے. یہ مکاری کہاں تھا, یہ ملحدانہ سوچ کہاں تھا. اگر لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے, اور اللہ دیکھ رہے ہیں تو زنا بھی کرتے, اللہ دیکھ رہے تو سیریل بھی دیکھتے, اللہ دیکھ رہے تو فلمیں بھی دیکھتے. اللہ کے دیکھنے کا خیال نہیں. ارے کوئی زلیخا سے سیکھے. جب حضرت یوسف کو زلیخا نے زنا کی دعوت دی تو زلیخا کا پتر رکھا ہوا تھا, اس کا پتر, اس وقت زلیخا مسلمان نہیں تھی. زلیخا نے اپنے پتر کے منہ پہ اپنا دوپٹہ ڈال دیا. تو حضرت یوسف سے کہا یہ دوپٹہ کیوں ڈالا تیرے پتر کے منہ پہ؟ تو زلیخا نے کہا یوسف ہے تو میرا خدا نا, اتنی غیرت تو میرے اندر ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہو تو میں اس کے سامنے زنا کیسے کروں. اس لیے وہ نہ دیکھے میں نے اس کے منہ پر دوپٹہ ڈال دیا. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب زلیخا نے اپنے پتر کے منہ میں دوپٹہ ڈالا تو یوسف کانپ گئے اور کہتے ہیں تیرا خدا وہ ہے جس کی آنکھوں پہ دوپٹہ ڈالو تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن میرا خدا تو وہ ہے دنیا میں کوئی ایسا دوپٹہ, کوئی ایسا پردہ پیدا ہوا ہی نہیں جو بندے اور خدا کے درمیان آ جائے.
نہیں ڈالی جا سکتی، وہ دیکھتا ہے تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائی کو اپنی راتوں کو گناہوں کے اڈوں پر گزارنے کی بجائے، اپنی تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی بجائے خدا کو منانے کی کوشش کرو۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، حضرت زید بن عبداللہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اپنے زمانے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، زید بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں قبرستان گیا، اس لیے کہ میں قبرستان جایا کرتا تھا تاکہ مجھے اپنی آخرت کی یاد آتی رہے۔ میں قبرستان گیا، ایک درخت پر ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ مردے اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے سوچا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو ایسے میں کسی نے کہا نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی۔ ایسے میں ایک بندہ اپنی قبر سے نکلا اور آسمان سے ایک آگ کی زنجیر، ایک آگ کی چین آسمان سے آئی اور اس کے حلق میں گئی اور حلق سے گزارتے ہوئے اس کے پاخانے کے مقام سے باہر نکل گئی۔ ذرا دل کے کانوں سے اس روایت کو سننا۔ ہاں، راتوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر چرائے کرنے والے، نرم نرم کٹوں پہ لیٹ کر ٹھنڈی فلمیں دیکھنے والے، یہی جوانی ہے، اسی لیے دنیا میں آئے تھے، اسی لیے دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کس لیے آئے تھے؟ کر کیا رہے ہیں؟ آئے کس لیے کہ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرو۔ افسوس، اچھے عمل کے لیے آئے تھے، زمین کو نیکی سے آباد کرنے کے لیے آئے تھے، زمین کو سجدوں سے آباد کرنے کے لیے آئے تھے، دنیا کو اچھائی کا درس دینے آئے تھے، دنیا کو تقوی کا درس دینے آئے تھے، دنیا کو پرہیزگاری کا درس دینے آئے تھے۔ اللہ اکبر، وہ حضرت زید بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک آگ کی زنجیر ہے، ایک آگ کی چین ہے اور حلق کے اندر ڈالی جاتی ہے اور وہ پاخانے کے مقام سے نکلتی ہے۔ وہ بندہ تڑپ کر کہتا ہے کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں زکات نہیں دیتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا؟ میں نے ساری نیکیاں تو کی ہے، یہ زنجیر میرے حلق میں ڈال کر پاخانے کے مقام سے کیوں نکالی گئی؟ تو غیر سے آواز آتی ہے تو ساری نیکیاں کرتا تھا لیکن جب تو اکیلا ہوتا، جب تو تنہا ہوتا تو تنہائی میں تو گناہ کیا کرتا تھا، اور جو لوگوں کے سامنے نیک عمل کرے اور اکیلے میں گناہ کرے، تنہائی میں گناہ کرے، اللہ اس کے ساتھ یہی سلوک فرماتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح میرے بھائی کو، حلق کے اندر اگر مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حلق کے اندر اگر موٹی کا لقمہ پھنس جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ہائے وہ آگ کی زنجیر، وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر جب اکیلے میں اور تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے حلق میں ڈال کر پاخانے کے مقام سے نکالی جائے گی، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آؤ اللہ کے قسم کو دعوت دینے کی بجائے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بجائے اللہ سے صلح کر لو، اس کی بارگاہ میں گر گراؤ۔ میرے عزیز، میرے بھائی، تو سب کے لیے رو چکا، ذرا اللہ کی بارگاہ میں رو کے دے۔ تو سب سے دوستی کر چکا، میرے اللہ سے دوستی کر کے دے۔ تو سب کے قریب جا چکا، اللہ کے قریب آ کے دے۔ تو سب سے وفا کر چکا، اللہ سے وفا کر کے دے۔ تو سب کی فرما برداری کر چکا، اللہ کی فرما برداری کر کے دے۔ تو سب سے آس لگا چکا، خدا سے آس لگا کے دے۔ وہ وفاؤں کو پیدا کرنے والا، وہ وعدے کو وفا کرنے والا، وہ بندوں سے کروڑوں ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا، آؤ اس کے دروازے پہ گر گرائیں، اس کی چوکھٹ پہ گر گرائیں۔ اللہ اکبر، ہر مجرم جب کسی کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو دھتکار دیا جاتا ہے۔ ہر مجرم کو دنیا دھتکارتی ہے، دنیا کی ہر عدالت میں یہ قانون ہے، جو جرم کا اقرار کر لے گا اس کو سزا
आओ आपको बताऊं मेरे भाई को, गुनाह से तौबा कर लोगे, अगर पलट कर आ जाओगे, अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लोगे, हजारों साल भी गुनाह किया अल्लाह माफ करेगा, हजारों साल भी गुनाह किया खुदा माफ करेगा। आओ बीमारियों से निजात चाहते हो, माफी मांग लो, अपने रोजे चाहते हो, माफी मांग लो, अल्लाह अकबर। अगर लोगों में इज्जत चाहते हो, माफी मांग लो, लोगों से तबाह होने से बचना चाहते हो, माफी मांग लो, चार साली बुराओं के चुंगल से बचना चाहते हो, माफी मांग लो, अल्लाह के करीब आ जाओ, तौबा कर लो। याद रखना, ये मत सोचना कि मैंने तो बहुत गुनाह किया मौलाना, मैंने तो बहुत चराइन की मौलाना, पता नहीं क्या होगा और मैं क्या क्या करूंगा और मेरा क्या बनेगा। अल्लाह जो वादा कर चुका, खुदा का वादा आ चुका कि तू तौबा कर, मैं माफ करूंगा। तो याद रख मेरे भाई, कैसे कैसे ने तौबा कर, कैसे कैसे ने तौबा कर, और अल्लाह ने को क्या से क्या बना, तौबा ने कैसे कैसे को क्या से क्या बना दिया। साहिब हिकमतुन नासिहीन अपनी किताब में लिखते हैं, ध्यान से सुनना, साहिब हिकमतुन नासिहीन अपनी किताब में लिखते हैं। मैं अपने अल्फाज के जामे में इस बात को बयान करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं, लेकिन सबकी तरफ याद रखो, तुम लोग भी गुनहगार नहीं हो, तुमसे ज्यादा गुनहगार तो हम लोग हैं, लेकिन गुनाह करके गुनाहों पे डटे रहना ये शैतान का काम है, और अगर कुछ हो जाए तो तौबा कर लेना ये आदम की सुन्नत है। अपने बाप का तरीका है, मनाओ, अल्लाह को मनाओ, सबको मनाना मुश्किल है, सबसे ज्यादा आसान अगर किसी को मनाना है अल्लाह को मनाना आसान। बस अकेले में तन्हाई में दो मासूम की सौगात पेश कर लो, वो मान जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैंने अपने आका से सुना कि जो लोग तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं, जो गुनहगार तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं, अल्लाह ऐसे गुनहगारों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जो अकेले में अपने गुनाहों को सबके लिए रोया ना, खुदा के लिए भी रोके, उससे करीब तो आओ, फिर देखना कैसा मजा आता है। बादशाहत में वो मजा नहीं है जो अल्लाह के करीब आ गया है, उसके करीब आओ। साहिब हिकमतुन नासिहीन लिखते हैं, जिसका मफहूम मैं पेश कर रहा हूं अपने अल्फाज को जानने में। हसन नाम का एक खूबसूरत जवान, हसन नाम का एक खूबसूरत जवान, जवानी की बिदा और शुरुआत, जवानी की शुरुआत में हसन एक काम से मार्केट जाता है, बाजार जाता है, और हसन जब बाजार गए, मार्केट गए, तो मार्केट के जाकर हसन ने क्या देखा, एक बहुत खूबसूरत लड़की, बड़ी हसीन लड़की, बड़ी जमीन, हुस्न का पैकर। उस माजबीन को जब हसन देखते हैं तो शायराना लबो लहजे में कहते हैं, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है, कितनी जमीन है, तेरी आंखें ऐसा लगता है कि जैसे आंखें न हो, यूं लगता हो जैसे खूबसूरत सी जमीन में कोई झील उभर आई हो, तेरे रुखसार ऐसा लगता है जैसे अभी किसी कीचड़ के अंदर कोई कवर किया हो, तेरे रुखसार खिलके हुए गुलाब की तरह, तेरी आंखें नरगिस की तरह, तेरे बाल सुंबुल के पौधे की तरह। आजकल के नौजवान भी लड़कियों को देखकर ऐसी बात करते हैं, इसलिए कि मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी औरत है। हुस्न का फितना बड़ा बड़ा खतरनाक फितना है। हुस्न वालों ने ईमान तक नहीं है, हुस्न वालों ने बादशाहों के तख्ते तक पलट रखी थी। इसीलिए हमारे दादा हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले।
ہمارے آقا وہ حسن والے ہیں جس کی وجہ سے فتنے مٹ جاتے ہیں۔ حسن نے اس لڑکی کو دیکھا، اس کے حسن کی تعریف کی، تو لڑکی آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ آج کل کی کوئی بیٹی ہوتی، میں تو مجھے بہت تکلیف ہے، ہر بیٹی ایسی نہیں ہے، لیکن سیریل دیکھنے والی بیٹیاں اگر کوئی ان کے حسن کی تعریف کرتے وہ تو ڈھیر ہو جاتا، اگر کوئی ان کے بالوں کی تعریف کرتے وہ تو اپنے آپ کو کسی فلمی اداکارہ سے کم نہیں سمجھتی اور کسی سے بھی دوستی کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ ہر بیٹی ایسی نہیں ہے، لیکن آج سیریل کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے مسلم بیٹیاں ایسا کر رہی ہیں۔ میں قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان منچلوں پر دو جملے اور دو فکرے کہنے پر اپنی آبرو کا سودا کرنے والی میری قوم کی بیٹی سوچ تو صحیح، آج کل کے لڑکے بھوروں کی طرح، تتلیوں کی طرح، جیسے بھورے اور تتلیاں پھولوں کا رس چوس لیتے ہیں اور چوسنے کے بعد پھر کبھی اس پھول کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، ویسے آج کل کے ظالم پاپی مرد کسی لڑکی کے ساتھ ایسی بدتمیزی اور پاپ کر کے اس کا شراب چوس لیتے ہیں، پھر کبھی اس کی طرف دیکھتے تک نہیں، اور جب تک کہ شراب چوستے نہیں، جب تک آبرو سے کھیلتے نہیں، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، تیرے لیے یہ کریں گے، تیرے لیے وہ کریں گے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، ایک بیٹی کی عزت کو اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ سے بلند کر دیا ہے، ایک مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ یاد رکھنا، آبرو کسی دکان پر ملنے کی چیز نہیں ہے، عزت کسی مارکیٹ میں خریدنے بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، بھوکے رہ کر مر جانا پسند کرنا مگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں کرنا، اس لیے کہ اسلام کی بیٹیاں بڑی غیرتمند بیٹیاں ہیں، اور آج بھی مسلم بیٹیوں کے اندر غیرت موجود ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حسن نام کے اس نوجوان نے اس لڑکی کی تعریف کی، وہ لڑکی اللہ اکبر، اس کے گھر میں دینی ماحول تھا، اس کے گھر میں اسلامی ماحول تھا، اس لڑکی نے فوراً غصے کے ملے جلے جذبات میں کہا، اے لڑکی، اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ۔ حضرت حسن اپنی داستان خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب اس لڑکی نے مجھ سے کہا، اے لڑکے، اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس لڑکی کے جملوں نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا۔ میں اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ اس کے یہ ناصحانہ جملے میرے دل پر کوئی اثر نہیں کیا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میرے جوانوں، جب کوئی خوبصورت لڑکی سامنے آئے، یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، نظریں نیچی کر لینا۔ کیا اجر ہے خوبصورت عورت کو دیکھ کر نظر جھکا لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اجر کیا ہے؟ امام المتکلمین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، خوبصورت عورت کو دیکھ کر جو اس تصور سے نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کے لیے بے حساب جنت نعیم لکھ دیتا ہے۔ جنت النعیم میں اس کا داخلہ بے حساب ہوگا جو عورت کے حسن کو دیکھ کر نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جنت نعیم کیا چیز ہے؟ قرآن میں پڑھو اور اللہ تمہیں بتائے کہ جنت نعیم کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور بے حساب اس کو بھی نہیں ہے، صرف یہ سوچ کر نظر جھکانے والے کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حسن نے اس لڑکی کی تعریف کی، اس کے حسن کی تعریف کی، تو لڑکی نے کہا، اے لڑکے، اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حسن کہتے ہیں، اس لڑکی کی خوبصورتی میں میں اتنا ڈوب گیا، اتنا غرق ہو گیا، اتنا محب ہو گیا تھا کہ میرے وجود پر، میرے دل پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں کیا، اور میں مسلسل اس کے حسن کی تعریف کرتا رہا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا، میں ابھی تیرے اس پیار کا انتظام کرتی ہوں، ان تیری محبت اور تیری تعریفوں کا انتظام کرتی ہوں، یہ بتا میرے جسم میں سب سے زیادہ تجھے کون سی چیز خوبصورت لگتی ہے، کون سی چیز تجھے خوبصورت لگتی ہے؟ حسن نے کہا کہ سب سے زیادہ خوبصورت تیری آنکھیں ہیں، تیری آنکھوں سے زیادہ خوبصورت مجھے کچھ نہیں۔ وہ لڑکی گئی اور جانے کے بعد ایک بوڑھی کنیز ایک دشت میں
کچھ کپڑا ڈھانپ کر لائی. اگر یہ بات صاحب دولت الناصحین جیسا بزرگ نہ لکھتا تو میرے اندر ہمت نہ تھی کہ میں یہ بات بیان کرتا. حسن نام کے اس جوان نے جب پوری کنیز کو آتے دیکھا تو اس بڑھیا نے کہا اے لڑکے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خوبصورت لڑکی کی آنکھوں کی تعریف تو نہیں کی تھی اس کی تعریف. تو وہ جوان کہتا ہے ہاں میں نے کی تھی. اس لیے کہ جوان پیار کی بات کر کے بہت اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں. تو کہا ہاں میں نے کی تھی کیا ہوا؟ تو اس نے تجھے تحفہ بھیجا ہے. حسن کہتے ہیں کہ میں نے سوچا لو پیار کا پہلا تیر بالکل نشانے پر جا کر لگا اور میرے تحفہ آیا. حسن کہتے ہیں مگر جیسے ہی میں نے خوشی خوشی اس مشق سے اس پلیٹ سے میں نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میں نے کیا دیکھا؟ دو کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہے اور اس سے تازہ خون نکل رہا ہے. میں نے کہا اے کنیز یہ کیا ہے؟ اس کنیز نے کہا وہ لڑکی جس کی آنکھوں کی تم نے تعریف کی ہے وہ کوئی معمولی گھرانے کی لڑکی نہیں ہے, وہ بڑے نیک اور پارسا لوگ ہے. اس لڑکی نے کہا کہ جو آنکھیں مردوں کو میرے حسن میں مبتلا کرے, مردوں کو میرے عشق میں مبتلا کرے, میں ان آنکھوں کو اپنے ماتھے پہ رکھنا نہیں چاہتی. مجھے اندھی رہنا تو گوارا ہے لیکن مجھے پاپی بن کر رہنا گوارا نہیں ہے. مجھے اندھی بن کر رہنا تو گوارا ہے لیکن مجرم بن کے رہنا گوارا نہیں ہے. اور اس لڑکے سے کہتے نا اگر میری آنکھیں تجھے پسند آ گئی تو میں نے آنکھیں کاٹ کر تجھے بھیج دیا ہے, یہ آنکھیں لے کر چلا جا اور بھول جا, اس کے بعد کبھی مجھے تیرا تصور بھی نہیں کرنا. حسن کہتے ہیں اس لڑکی کے اس عمل سے میرے اوپر اتنا اثر ہوا, اتنا متاثر ہوا کہ میں رو رہا تھا, معافیاں مانگ رہا تھا. اے اللہ مجھے معاف کر دے, میری وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں کٹ گئی, اتنی خوبصورت لڑکی عائدار ہو گئی. اب وہ کیسے زندگی گزارے گی, اب اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں صرف ایک بات اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں. اے میرے جوان, اگر جوانی کے نشے میں تو بھی کسی لڑکی کے چکر میں پڑا ہے اور کسی کی آبرو سے کھیلنا چاہتا ہے تو یاد رکھ میرے بھائی, آج تو تمہارا جوان ہے, کل تیری بیوی ہوگی, کل تیری بھی کوئی بیٹی ہوگی. میرے نبی نے فرمایا کما قدیم خدا, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے کیا جائے گا. کسی کی بیٹی کی آبرو سے کھیلنے والے, اگر تو نے کسی کی بیٹی کی آبرو سے کھیلا تو تیری بیٹی کی آبرو سے بھی کھیلا جا سکتا ہے. اور سن لو در چلو لڑکیوں کو خراب کرنے والوں اور اپنے جنس کی تشکیل کرنے والوں, اپنے نسل کی تشکیل کرنے والوں, سن لو میرے نبی نے فرمایا فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر تم نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا ہوگا, تم نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا ہوگا اور کھیلتے ہوئے وہ چڑیا مر گئی ہوگی تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی مولا اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں وہ چڑیا کی فریاد ایسی بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی کہ لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے, لوگوں کے کلیجے منہ پھائیں گے اور اللہ قیامت میں فرمائے گا چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والے اگر پہاڑوں جیسے تیرے اعمال ہے میں نے اس کو بھی برباد کر دیا, اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو چڑیا یا چھٹار پر چڑیا کی زندگی سے کھیلے اس کے پہاڑوں جیسے اعمال برباد کر کے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا. جو مسلمان بیٹیوں کی زندگی سے کھیلے, جو اپنی پڑوس کی بچیوں کی زندگی سے کھیلے, آج کل تو حالات اتنے ابتر اور بگڑ چکے ہیں. دیور بھابھی کی زندگی سے کھیل رہا ہے, جیٹ چھوٹی بھاوت کی زندگی سے کھیل رہا ہے, سسر بہو کی زندگی سے کھیل رہا ہے. کتنی شیطنت اور کرو گے, کیا مرنا نہیں ہے, کیا روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹنا نہیں ہے, کتنی عمر نکال کر کے لائے ہو, کیا قبر کے نیچے جانا نہیں ہے. اللہ اکبر, یہی وہ جوان تھا کافر اور مشرکوں کی بچیوں کے لیے ہمارا جوان اپنی جان دے کر لوگوں کی آبرو بچاتا تھا. اور آج کا جوان اتنا آوارہ ہو گیا, اتنا دین سے دور ہو گیا کہ محلے کی بیٹیاں بھی اسے نہیں بچ پا رہی ہیں, محلے کی
دنیا کی زندگی سے کھیلنے والا پہاڑوں جیسے اعمال لائے گا تو بھی اللہ اس کے اعمال برباد کر کے اس کو منہ کے بل کثیر کے جہنم میں ڈالے گا۔ میرے بھائیوں لرز جاؤ، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، ایک دن خدا کی عدالت ہے، نگاہوں پہ کنٹرول کرو، آپ لوگوں سے کھیلنا بند کرو، ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارو۔ کل تک جو ہوا سو ہو گیا، آج توبہ کر لو، آج پلٹ جاؤ، آج زندگی نہیں دینا پیدا کر لو، مجھ سے نہیں اپنے خدا سے معافی مانگو، مجھ سے نہیں اپنے نبی سے معافی مانگو۔ میں کیا، میری اوقات کیا، آؤ ہم سب توبہ کر کے پچھلی زندگی کو چھوڑ کر آج سے نئی زندگی کا آغاز کریں، نئی زندگی کا آغاز کریں، نئی سوچ، نئی فکر، نیا فن، نیا انداز، نئی تہذیب، نیا تمدن، نیا کلچر۔ آؤ مصطفیٰ جان احمد کے غلام بن کر، نفس کے غلام نہیں، رسول اللہ کے غلام بن کر اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ بہت خوبصورت ہے نبی کی غلامی کی زندگی، بہت خوبصورت ہے حضور کی سنتوں پر عمل کی زندگی، بہت خوبصورت ہے نیکیوں والی زندگی، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن کہتے ہیں اس لڑکی کی کٹی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا اور میں رونے لگا، اللہ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے کوئی خوبصورت لڑکی اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، مولا مجھے معاف کر دے۔ میں رات بھر روتا رہا، بلکتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ میرے دل میں خیال آیا، حسن یہ کیسی توبہ ہے، حسن یہ کیسی توبہ ہے کہ مجرم تو بندے کا ہے اور معافی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ارے اگر معافی مانگنا ہے تو اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے بندے سے معافی مانگ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اعلان ہے جو میرے بندے پہ ظلم کرے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ چلو چل کر جو لڑکی تیری وجہ سے اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، اس سے چل کے معافی مانگتے ہیں۔ حسن کہتے ہیں میں اس لڑکی کے محلے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، اہلیان محلہ روتے ہوئے کسی کا جنازہ اتار رہے ہیں، پورا محلہ رو رہا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو مرتے تو مرنے والے سوچتے اچھا ہوا چلا گیا، اچھا ہوا چلی گئی، لیکن بعض ہوتے ہیں جس کے جانے پہ سب کو دکھ ہوتا ہے، سب کو غم ہوتا ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حسن کہتے ہیں میں نے پورے محلے کو روتے دیکھا، سوگوار دیکھا، تو میں نے کسی سے پوچھا بابا یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے جس پہ پورا محلہ سوگوار ہے؟ تو اس بڑے میاں نے کہا یہ کسی بزرگ کا نہیں، یہ ہمارے محلے کی بڑی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔ سنا ہے کل بازار گئی تھی، کسی منچلے نے اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی تو غصے میں آ کر میرے محلے کی پاکیزہ بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے اس منچلے کو بھیج دیا اور کہا کہ میں اندھی بن کے تو رہوں گی لیکن میں پاپی بن کے نہیں رہ سکتی۔ ایسی غیرت مند تھی میرے محلے کی بیٹی، لیکن آنکھیں کاٹ تو دیا اس نے جذبات میں، مگر آنکھیں کاٹنے کے بعد پورا دن تڑپتی رہی، پوری رات تڑپتی رہی، اور سنا ہے کہ تڑپ تڑپ کر درد برداشت نہ کرنے کی وجہ سے رات کے آخری حصے میں اس کی روح نکل گئی ہے، وہ لڑکی مر گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ پتہ نہیں کون من چلا تھا جس کے دو فکروں نے اتنی خوبصورت باغیرت بیٹی کی جان دے دی۔ حسن کہتے ہیں اب تو مجھے احساس ہو گیا، حسن تیرے عشق کے دو جملوں نے کسی کو اندھا ہی نہیں کیا بلکہ کسی کی جان دیتی ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کی پوری زندگی کی بہاریں لوٹ دی ہے۔ حسن کہتے ہیں میں روتے ہوئے کر لوٹا اور اللہ سے مولا میری زندگی میں بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے دو جملے کسی اور میں کہہ دیے، کسی کی آنکھ گئی، کسی کی جان گئی، کسی کے گھر کی بہار گئی، کسی کے محلے کی بات بیٹی چلی گئی۔ میرے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں مولا مجھے معاف کر دے۔ اور حسن نے پھر سچی توبہ کی، اور سچی توبہ کرنے کے بعد حسن نے سوچا پھر کسی بزرگ کا دامن ملنا چاہیے، توبہ تو کر چکا اب کوئی بزرگ کا در پکڑ دو، کسی بزرگ کا دامن پکڑ دو۔ حسن خوش نصیب جوان تھے، جب بزرگ ڈھونڈنے نکلے تو بزرگوں میں
غوث پاک کے پیروں کے پیر بن گئے، پھر حسن بصری غریب نواز کے پیروں کے پیر بن گئے، یہ حسن بصری کا۔ لیکن پہلے ابتدائی زمانے میں یہ حالات جو انہوں نے توبہ کی، جو بات میں نے بیان کی، میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، بولو ایسے لوگ توبہ کر کے اتنی بلندی پہ پہنچے۔ میرے جوانوں، ہم بھی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ میلاد النبی کا مہینہ ہے، روزانہ درود شریف کا اہتمام کرو، گھروں میں نعتوں کی محفل رکھو، روزانہ کسی سنی عالم دین کا 1 گھنٹے کا بیان اپنے گھر میں لگا کے سب گھر والے بیٹھ کر سیرت النبی کی عنوان پر جس کو بھی تم پسند کرتے ہو وہ سنو، تاکہ دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو۔ اللہ اس کہنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا میں امید کرتا ہوں آج سے آپ اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ، سب بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ ایک آخری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میں آیا، ہم آپ کی محبت کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی محبت ہے آپ کے اللہ، آپ کو محبتوں کا صلہ دے، لیکن آپ نے آتے ہی میرا نامہ بھی کھول دیا، میرے بٹن بھی کھول دیے، حتیٰ کہ شکایت نہیں کہہ رہا ہوں، صرف بتانے کے لیے میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ آج ہی کہنا تھا میلاد کی خوشی میں گیا یہ واسطہ تو کپڑے دے کر پھاڑ دیے۔ اب ایسی محبت کرو گے تو مجھ جیسا غریب آدمی روزانہ کتنے کپڑے پہنے گا؟ تو آپ سے میری گزارش ہے، میں جیسے میں آیا اب مجھے ویسے نہ جانے دیں، جب صلاۃ السلام اور دعا ہو تو آپ حضرات ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے چلے جائیں، مجھ سے مصافحے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہزاروں کی وجہ سے میں اکیلا کیسے مصافحہ کر سکتا ہوں، اور ہزاروں کا مجمع مجھ پہ ٹوٹ پڑے گا تو میرے مجھ جیسے انسان کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک دن آپ ہمیں اس طریقے سے بیمار کر دو گے آگے کے پروگرام متاثر ہوں گے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ مجھے آپ آسانی سے جانے دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔